اسپریڈ ہونا شروع ہوا دور دراز کے علاقے میں جو مستند علوم تھے وہ پہنچنا شروع ہوئے، جس کی بنا پر تمام بنی نوع انسان نے فائدہ حاصل کیا۔ میں سر اسی حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی کے بیس پر ابھی تک ہمارا جو کنزرویٹو اپروچ ہے، جو ایک مکتبہ فکر ہے، وہ صرف اور صرف کتاب کو پکڑ کر پڑھنے کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب سے محبت ہے۔ جی عرفان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عمر، ایسا ہے کہ آپ جو میں نے آپ کے سامنے پہلا تھیسس رکھا اس میں ذرا غور کریں کہ یونانیوں نے لکھنا سیکھا تو انہوں نے اپنے نالج کو کسی بھی جگہ کر پریزرو کر لیا، پھر اس کے بعد اس نالج کو کتابی شکل میں لانے کے لیے بیت الحکمہ میں کام ہوا تو کتاب محفوظ ہو گئی، جس کے پاس کتاب آ گئی اس نے علم حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کتاب کو سپریڈ ہونا تھا، پھر آپ نے جیسے کہا ٹائپ رائٹر اور پرنٹنگ پریس، جن لوگوں نے پرنٹنگ پریس اور ٹائپ رائٹر ایجاد کیے ان کے پاس علم آیا، تو علم جب ان کے پاس آیا تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ ترقی کر گئے۔ پھر اس کے بعد اس نالج کو مزید سپریڈ ہونا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی چپ میں آ گیا، تو ان لوگوں نے ترقی کر لی جن کے پاس یہ علم ہے۔ اب ایک وہ علم ہے، ایک جس کو آپ یہاں پر کمپیوٹر میں دیکھتے ہو، یوٹیوب میں دیکھتے ہو، اس کو ہم معلومات کہتے ہیں۔ معلومات میں اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے استاد محترم نے بڑی مزے کی بات یہ سمجھائی کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک پرکار لے لیں جسے ہم گول دائرہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک پرکار کے ساتھ گول دائرہ لگا لیں، گول دائرے لگانے کے بعد جو معلومات آپ کو حاصل ہو گئی وہ دائرے کے اندر رکھ لیں، اور جو دائرے کے اندر آپ کو معلومات حاصل ہو گئی وہ معلومات ہیں، اور کیا جو مجھے معلوم ہے وہ تو معلوم ہے، اور کیا جو مجھے معلوم نہیں ہے کیا وہ علم نہیں ہے؟ وہ اس سے بڑا علم ہے، وہ بہت بڑا علم ہے۔ میں صرف چند چیزیں جانتا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ میں فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب استاد جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دائرہ ہے نا وہ احساس لا علمی ہے، جس کا جو اچھا اب آپ کے پاس جو معلوم ہوتا جائے اس کو دائرے کے اندر لے جائیں تو یہ آپ کا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا۔ جو یہ دائرہ بڑا ہوتا جائے گا آپ کا احساس لا علمی بڑھتا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں پر تو اتنا عجیب سا کام ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا لیکن ہم سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال کہ کون سا علم جو ہے وہ علم ہے اور کون سی ٹیکنالوجی وہ ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں تیار کر کے رکھو۔ اچھا یہ طاقت ہے کیا؟ میرے نزدیک یہ طاقت علم ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا لازمی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقیات ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے پاس ویپنز کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی ٹیکنالوجی۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم نے ہندوستان فتح کیا، یہ بحث عجیب ہے کہ محمد بن قاسم یہاں پر کیوں آیا کیوں نہیں آیا۔ محمد بن قاسم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگوں نے حملے کیے، لیکن محمد بن قاسم کامیاب کیسے ہوا کہ یہاں پر جب فوج آتی تھی تو فوج تھوڑی ہی دیر کے بعد مر جایا کرتی تھی، وہ پٹ جایا کرتی تھی، وہ بھاگ جایا کرتی تھی۔ پھر مسلم سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ وہ مر کیوں جاتے ہیں، بھاگ کیوں جاتے ہیں، ان کی فوج میں بھگدڑ کیوں مچ جاتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کراچی کے ساحل پہ آ کر بخار ہوتا ہے، ان کو مچھر کاٹتا ہے اور اس مچھر کے کاٹنے سے یہ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے سائنسدان جو اس وقت موجود تھے انہوں نے سیب کے سرکے اور لیمن کے سرکے کو بڑے بڑے ٹبز میں اس کو نچوڑا، نچوڑنے کے بعد روئی کو اس میں بھگویا، بھگونے کے بعد روئی کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد وہ روئی اپنے ساتھ لے آئے، اور جب یہاں پر ان کو مچھر نے کاٹا
انہوں نے اس پانی کو, اس روئی کو پانی میں بھگویا اور اس پانی کو پی کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. تو دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ مقامات پر ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے, افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا تدبرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر و تدبر کیوں نہیں کرتے, تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, تم عقل کیوں نہیں کرتے. تو ہمیں پورا حکم ملا ہے کہ آپ نے اس کائنات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں, اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش ہمیں حکم ملا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس حکم پر پورے نہیں اتر رہے. جی عمر. سر 2500 سال قبل مسیح میں اسکندر یونانی نے جب ہماری سرزمین پر قدم رکھا تھا, اس کی فوج کو بھی سیم اسی طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس کی ریمیڈی کے طور پر جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایز اے ویکسین اس کو یوز کیا, جس کا فارمولا آپ نے بتایا ہے. سر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جون سی بھی سپر پاور جس کا ابھی تک ہمارے پاس کنفرم ہسٹری موجود ہے, سب سے پہلے جنہوں نے تلوار کو پراپر شیپ دی, اس کی تلوار بازی پر عبور حاصل کیا, وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد جنہوں نے گھوڑ سواری کے اوپر اپنا جنگی فتوحات کا سلسلے کا آغاز کیا, وہ ان پر سپیریئر تھے. اس کے بعد سر جنہوں نے گھوڑے کے اوپر کاٹھی, یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی فارم تھی, اس سے آپ کی سپیڈ اور کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے, وہ ان سے سپیریئر تھے. اس کے بعد سر آگے مجنیق کا سلسلہ آیا. سر یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ دیکھیں کہ جب جنگی آزادی ہوئی, ہمارے پاس جو توپ خانے تھے اس کا آغاز بہت بعد میں ہوا تھا انگریز کے آنے کے بعد, اور جو ہمارے پاس جو ہم اس میں پاؤڈر گن استعمال کرتے تھے وہ بھی اس قابل نہیں تھا. جنگ آزادی سے پہلے جب اورنگزیب کے دور کے بعد جب انگریزوں نے اپنی یہاں پر اپنا پیش رفت بڑھائی, تو اس کا بھی آغاز انہوں نے سمندری حدود سے کیا. انہوں نے جہاز بانی کے اوپر وہ اتنے قابض ہو چکے تھے, اتنا انہوں نے اپنی اس کو پیوریفائی کر لیا تھا, اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا بہتر بنا لیا تھا کہ ہمارے پاس ان کو آمد کو روکنے کا کوئی جواز یا ان کے پاس ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھا, کوئی ایسی حکمت عملی نہیں تھی. سر اسی کے ساتھ ہمیں اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم اپنی آنے والی جی جنہوں نے عمر. ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی آنکھ کھولی ہے, تو ان کو ہم کس طرح سے بک ریڈنگ کی طرف اور ٹیکنالوجی کی امپورٹنس کس طرح سے ان کے سامنے اجاگر کر کے ان کے سامنے اس کی اہمیت بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کی طرف لوٹ کر آ سکے. عمر, اس کام میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو سب سے پہلے ہمیں ہمارے استاد کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر تعلیم کے ساتھ لگاؤ اس حد تک نہیں ہے جس طرح دوسری اقوام علم کی طرف راغب ہیں. ہم شاید چونکہ ہمارا استاد, ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جتنا بھی یہاں سے پڑھتا ہے وہ برین ڈرین ہو کر باہر کے ممالک میں چلا جاتا ہے, چونکہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے, لوگ شاید ایجوکیشن کو پیسے کے ساتھ تولتے ہیں, تو پڑھے لکھے لوگوں کی اس طرح سے عزت نہیں ہے, بزنس کو اس طرح سے عزت ملتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ پڑھنے کے بعد کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد کوئی نوکری کریں گے. ہمارا پڑھائی کا جو مین فوکس ہے وہ نوکری ہے. مجھے یہاں پر ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آ گیا, اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. ہم نے ایک کہانی سن رکھی ہے غزالی کے بارے میں, اور وہ غزال کے ایک بچے تھے
اور وہ 6 کلومیٹر بھاگ کر سفر کیا کرتے تھے وہ اپنے استاد سے، اور پھر واپسی پر بھی سفر کرتے ہوئے علم حاصل کرتے، اس طرح کی کہانی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے استاد تھے ان کا نام نظام الدین تھا، اور نظام الدین نے غزالی کو ایک مدرسے میں داخل کرا دیا، اور وہاں سے درس نظامی کا آغاز ہوا۔ جب انہوں نے وہاں پر غزالی کو داخل کرا دیا، کچھ سال کے بعد نظام الدین وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے انسپیکشن کی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میں لوگ پوچھوں تو صحیح کہ اس مدرسے میں لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی لڑکے سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو، اس نے بتایا کہ میں تجوید پڑھتا ہوں، میں قرات پڑھتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں فقہ پڑھتا ہوں، میں صرف و نحو پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پڑھنے کے بعد کیا کرو گے؟ کسی نے کہا میں مدرسہ کھولوں گا، کسی نے کہا میں امامت کروں گا، کسی نے کہا میں خدمت کروں گا۔ غزالی کی باری آئی تو غزالی کے پاس آ کر نظام الدین نے پوچھا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو غزالی نے تاریخ کا بہترین جواب دیا۔ غزالی نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو جائے۔ اور اتنا کمپریہنسو جواب، آج اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں، اگر ہم اسکول کالج کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ہمارا صرف اور صرف ایک فوکس، ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے۔ اور چونکہ ہمیں اس جھنجٹ میں ڈال دیا گیا کہ پڑھنے کے بعد تم نے نوکری کرنی ہے، اور پڑھو گے نہیں تو اچھی نوکری کہاں سے ملے گی؟ گھر میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے بیٹا اچھا پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی، نوکری ملے گی تو تمہاری شادی کریں گے۔ تو بیسیکلی ہمیں پڑھایا اس انداز سے تو گیا ہی نہیں ہے کہ آپ جب پڑھ لکھ جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، اس کائنات کے راز جو ہے تمہارے سامنے منکشف ہوں گے، تمہیں اللہ کی قدرتوں کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس طریقے سے نہ تو ہمارے یہاں پر کسی نے تعلیم پر فوکس کیا، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک ہم فوکس کریں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی فوکس تعلیم حاصل کرنے کا صرف اور صرف مادی ترقی ہے، اور مادی ترقی میں انٹرپرینیورشپ کی طرف تو ہم آ ہی نہیں رہے، ہم صرف نوکری کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے بعد کم از کم یہی سمجھا دیں، ان کی برین واشنگ شروع سے اس طریقے سے کر لیں کہ بھائی تم نے پڑھنے کے بعد اپنے بزنس سٹارٹ کرنے ہیں۔ آپ بڑی جگہوں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ بڑا بزنس پڑھنے والا جس نے آئی بی اے سے اور ہارورڈ اسکول سے پڑھا ہوتا ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہوتا ہے، بزنس نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ہمارے یہاں پر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ لائن آف ایکشن کا مسئلہ ہے، اور اس لائن آف ایکشن کو بیسیکلی دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور ریسرچ میں پڑھ رہا تھا اینڈ آئی واز ویری مچ اسٹانشڈ کہ مسلم نیشن، جس آپ نے کہا نا لوگ پڑھتے ہیں، میرا ایک ہوتا ہے پڑھنا صرف اور صرف جسٹ فار انفارمیشن، تاکہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کالمز کو، اس لیے پڑھتا ہوں رسالوں کو، اس لیے پڑھتا ہوں ڈیفرنٹ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بحث جیت سکوں۔ میں اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی اکنامک اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا، اور جس کا بہت بڑا شاہسانہ یہ ہے کہ پوری مسلم امت ایوریجلی سال میں 6 صفحے، صرف 6 صفحے پڑھتے ہیں، کام کے 6 صفحے جس کو پڑھنا کہتے ہیں، ایوریجلی 6 صفحے ہم پوری امت پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یا ہمارے کتاب کے ساتھ تعلق کہاں پر گیا۔ ہاں الحمدللہ آج کل بہت سارے ادارے ایسے ہیں، بہت سارے انڈیویجول لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو ڈیولپ کیا ہے۔ اس میں بے شمار لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو کتاب کے ساتھ دوستی کروائی ہے، چاہے بحث جیتنے کے لیے ہی کیوں نہیں۔ جی عمر۔